اچھا خان صاحب، کوئی ایسا آپ کی زندگی میں واقعہ جو اچھی تفتیش آپ نے کی ہو جو آپ کو آج تک یاد ہو، تو اگر وہ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ جی، آج ویسے تو سینکڑوں کیسز ہیں، سینکڑوں تفتیشیں ہیں جو میں نے کی ہیں اپنی سروس میں، اور الحمدللہ بلائنڈ مرڈر ٹریس کیے ہیں، لیکن ایک کیس جو ہے اس کا میں ذکر کرنا آج مناسب سمجھوں گا۔ میں چشتیہ میں تھا تو ایک وہاں پہ، جب آپ ڈی ایس پی چشتیاں جی تھے؟ میں ڈی ایس پی ابھی چشتیاں کچھ تھا، عرصہ 2016 17 اوکے۔ 15 میں تقریباً کوئی پونے 3 سال وہاں پہ ایس ڈی پی او رہا ہوں۔ تو عصر کے ٹائم پہ مجھے ایس ایچ او صدر کی کال آتی ہے کہ سر ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے ریت کے ٹیلوں سے، خاتون کی، اور وہ برہنہ ہے، تو آپ موقع پہ آ جائیں۔ خیر میں جب موقع پہ گیا تو وہاں جا کے دیکھا تو ایک بوڑھی خاتون تھی، تقریباً اس کی عمر ہوگی کوئی 60 سال کے قریب ہوگی، اور اس نے وہ ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے، گلے میں وہ مالائیں وغیرہ اس طرح کی جیسے وہ ملنگ ٹائپ ہوتی ہیں، تو اس کی ڈیڈ باڈی تھی۔ تو خیر جب میں نے ملاحظہ موقع کیا تو میں نے ایس ایچ او صاحب سے کہا کہ یہ جو عورت ہے اس کو صرف قتل نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے۔ اچھا۔ تو مجھے یاد ہے ایس ایچ او تھا جاوید گجر، تو وہ آپ کو پتہ ہے پولیس والے ذرا اس سے گھبراتے ہیں کہ جی ڈکیتی مرڈر یا ریپ مرڈر جو ہے وہ بڑا سنگین مقدمہ ہے اور اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا سر جی نہ کرو جناب، اس بوڑھی عورت ہے تو یہ نال کنے زیادتی کرنی سی۔ میں نے کہا نہیں یار، مجھے جو ہے نا جو حالات واقعات نظر آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، تو آپ پوسٹ مارٹم جب کروائیں تو اس میں اس کا ڈی این اے سیمپل بھی رکھیں، اور پلس اس سے پوچھیں لیڈی ڈاکٹر سے کہ اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی۔ قصہ مختصر کہ وہ جب لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اس خاتون کو ریپ کرنے کے بعد مرڈر کیا گیا، اور مرڈر اس کو کیسے کیا گیا، گلا دبایا گیا تھا اس اچھا۔ بڑا بروٹلی، اور اس کے بعد اس کو جو ملزم ہے اس نے کندھوں سے پکڑ کے، ایک ہی بندے کے وہاں پہ کھرے تھے، اس نے گھسیٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ڈالا ہوا تھا، تقریباً کوئی 10 فٹ کا فاصلہ تھا جو اس نے اس کو گھسیٹا، اور اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی ریت ڈالی ہوئی تھی۔ اچھا۔ اور وہ بیچاری برہنہ تھی۔ تو خیر بہرحال وہ کیس ہم نے درج کر لیا، اس پہ تفتیش شروع ہو گئی، لیکن کوئی اس کا سر پیر نہیں مل رہا تھا۔ 3-4 دن بعد میں چھٹی چلا گیا، میں چھٹی پہ تھا تو کوئی وہاں مجھے فون آیا کہ ایک اور عورت جو ہے وہ مرڈر ہو گئی ہے، اچھا۔ اور سیم طریقہ واردات ہے، اور اس کو جس ملزم نے مرڈر کیا ہے اسی طرح ہی کیا ہے، برہنہ حالت میں ہے وہ بیچاری خاتون وہ بھی۔ اور وہ جو دانش اسکول تھا وہاں پہ گھروں میں کام کرتی تھی، برتن وغیرہ دھوتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، اور شام کو جاتے ہوئے جو گھر سے اس کے بچوں کے لیے کھانا وغیرہ کوئی دے دیتا تھا تو وہ اپنے بچوں کا کھانا بھی لے جاتی تھی۔ 5 بچوں کی ماں تھی وہ۔ تو اس کو دانش اسکول کے گیٹ کے ساتھ مین جو بہاول نگر چشتیاں روڈ ہے اس کے اوپر مرڈر کیا گیا تھا، اچھا۔ اور اس کے ساتھ ریت کے ٹیلے تھے وہیں پہ ہی، وہ سڑک کے ساتھ وہیں پہ ہی اس کے ساتھ ریپ بھی ہوا تھا۔ تو میں چھٹی سے واپس آیا، فوراً میں واپس پہنچ گیا، اور اس کے بعد میں گھر نہیں گیا، میں اپنے آفس بھی نہیں گیا، میں گھر نہیں گیا، میں سیدھا دانش اسکول گیا۔ وہاں سے میں نے اس کیس کی تفتیش شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ہم نے کوئی دانش اسکول کے اس رات تقریباً ہم نے یہ 4 بجے شام کو تفتیش شروع کی ہے، پرنسپل بھی تھا اور باقی سٹاف بھی تھا دانش کا، آئی ٹی والا، میرے اپنے ڈرائیور گن مین تھے۔ تو ہم نے سٹارٹ کیا اور تقریباً رات کو 10 بجے ہم نے فائنل کر لیا کہ جی ملزم کون ہے۔ اچھا، وہ کیسے آپ وہ پورا سنائیں؟ وہ سر اس طرح سے ہوا کہ ہم نے جو وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے اس میں دیکھا کہ جس وقت وہ عورت جو ہے وہ دانش اسکول کے گیٹ سے باہر نکل کے روڈ پہ جاتی ہے تو روڈ کے دوسری طرف اس کا گھر تھا۔ اچھا، وہ پیدل جا رہی تھی جی۔ تو جس وقت وہ گیٹ سے نکلتی ہے اس سے پہلے ایک بندہ جو ہے وہ کیمرے میں آتا ہے جو کہ اس کے آگے جا رہا ہے، اور 2 دفعہ اس کو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اچھا، خاتون کو۔ جب وہ ٹرن لے لیتا ہے تو اس کے پیچھے خاتون ٹرن لیتی ہے اور اس سے 2 ایکڑ آگے اس خاتون کے ساتھ وقوع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک نہ کوئی اس طرف جاتا ہے نہ آتا ہے ادھر سے۔ تو ہمارا یہ ڈاؤٹ ہوا کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا ملزم ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس میں ہم نے جب چیک کیا تو جو اندر کے کیمرے تھے ان کو چیک کیا کہ کسی نے اس خاتون کو چیز کیا ہے، کوئی اس کے پیچھے آیا ہے۔ تو ایک رکشہ تھا، اس میں کچھ لوگ آئے تھے 3، ایک چنگچی رکشہ جو لوڈر ہوتا ہے وہ تھا، اس میں سے واپسی 2 بندے جاتے ہیں رکشے پہ، واپسی پہ 3 نہیں ہوتے، آتے 3 ہیں اسکول کے اندر سے، لیکن جو واپس جاتا ہے رکشہ تو 2 جاتے ہیں، تیسرا بندہ ہمیں گم ہو جاتا ہے، وہ ملتا نہیں ہے۔ وہ پھر ہم نے رکشے کو جب ٹریس کیا کہ جی یہ رکشے والے کون تھے،
انہوں نے بتایا کہ جی یہ مزدور ہیں، لیبرر ہیں، ادھر کام کر رہے ہیں، کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا دانش اسکول میں. ان کو بلوایا. جب ان کو بلوایا تو ان سے پوچھا کہ ہاں جی آپ 3 بندے آئے تھے تو واپسی 2 گئے، تیسرا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی تیسرا ہمارا کزن ہے تو وہ آج کل گیا ہوا ہے مظفر گڑھ. تو میں نے کہا یہ 2 تو آپ واپس گئے ہیں تو تیسرا بندہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہا سر یہ ہمیں نہیں پتا، یہ رات کو لیٹ نائٹ جو ہے ہمارے اس میں ٹینٹ میں، وہ ٹینٹ میں رہتے تھے دانش اسکول کے باہر، جو لیبر رہتی تھی اس میں، وہ آیا اور ہمیں نہیں پتا وہ کہاں سے آیا. ہمارے ساتھ گیٹ تک وہ آیا، آگے وہ کہاں چلا گیا ہمیں نہیں پتا. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی. اس کے بعد ہم نے کہا جی یہ جب تک یہ بندہ نہیں ملے گا یہ کڑی جو ہے یہ جڑے گی نہیں، یہ جو گتھی سلجھے گی نہیں. تو پھر میں نے ایک ارشد بڑائچ صاحب ہوتے تھے میرے پاس SHO، ان کو میں نے فوری طور پہ ریڈنگ پارٹی تشکیل دے کے ان کو بھجوایا. مظفر گڑھ خان گڑھ کا علاقہ تھا، وہاں سے وہ بندہ اریسٹ ہوا. 2:30 بجے رات کو انہوں نے مجھے فون کیا کہ سر مبارک ہو. میں نے کہا جی خیر مبارک. تو کہتا سر ملزم گرفتار کر لیا ہے اور اس نے دونوں وقوعے ہمارے تسلیم کر لیے. تو میں نے کہا آپ نے تشدد تو نہیں کیا؟ کہتا نہیں سر میں تو کوئی گل ہی نہیں کی تھی، میں انہوں صرف اتنا پوچھا بھی تینوں پتہ ہے کیوں پھڑیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی مجھے پتہ ہے جڑیاں 2 عورتاں قتل ہوئی نے وہ تسی میں پھڑیا. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا میری بات کروائیں. پھر انہوں نے میرے ساتھ فون پہ بات کروائی اس ملزم کی. تو اس ملزم نے کنفیس کیا کہ جی ہاں جی. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے نشانی بتاؤ کس طرح سے کیا. پھر اس نے بتایا کہ جی میں نے اس طرح سے ان کو ریپ کیا اور اس طرح سے اس کو، چونکہ وہ مزدور تھا، ویل بلڈ تھا، تو وہ اوور پاور کر لیتا تھا عورتوں پہ. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں زیادتی کر لیتا تھا تو پھر مجھے ایک فیئر اندر آتا تھا کہ اب یہ کل کو میرے خلاف تھانے جائے گی، اپلیکیشن دے گی، مجھ پہ پرچہ ہو جائے گا. تو وہ وہیں اسی پوزیشن میں وہ اس کا گلا دبا دیتا تھا. نہیں وہ عورت اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جاتی تھی یا نہیں سر نہیں. اچھا وہ زبردستی کرتا تھا. اور اس کے بعد مطلب 2 4 5 منٹ بعد جب عورت تھک جاتی تھی تو وہ اس کو بے بس کر دیتا تھا. وہ بس سائیکو ٹائپ بندہ تھا وہ. تو اس کا پہلے بھی 1 2 کیسز تھے. بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ہم نے پھر اس کو گرفتار کیا، پھر اس کے جو لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کی. اس کے بعد وہ DNA کے لیے ہم نے اس کو لاہور بھجوا دیا. تو بس وہ یہ جو خاتون تھی اس کے 5 بچے تھے، انتہائی غریب عورت تھی. وہ کیس کی پیروی کرنے کی پوزیشن میں نہ پہلی خاتون تھی نہ دوسری تھی. تو بس پھر وہ جب ملزم واپس آیا DNA کے بعد تو پھر وہ اس کے کچھ ساتھیوں نے حملہ کیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. فوری انصاف ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ ہمیں طاقت اور ہمت دیتا ہے. ہماری تو کوئی جرت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو بڑے کمزور انسان ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ میری زندگی کا بڑا ایک سمجھ لیں کہ میرا پرائیڈ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ہمت دی. اگر وہ زندہ رہتا تو پتہ نہیں اور کتنے وہ ریپ کرتا اور کتنے لوگوں کو، کتنی خواتین کو مرڈر کرتا. اور وہ غریب عورت تھی، وہ کیس لڑنے کی پوزیشن میں دونوں ہی نہیں تھی.